ایک مرتبہ میرے مزدور نے مجھے خبر دی کہ فلاں مسافر خانے میں ایک شخص مر گیا ہے، وہاں اس کا کوئی بھی وارث نہیں، اب اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مسافر خانے پہنچا، وہاں میں نے ایک شخص کو مردہ حالت میں پایا، اس کے پیٹ پر کچی اینٹیں رکھی ہوئی تھی، میں نے ایک چادر اس پر ڈال دی، اس کے پاس اس کے کچھ ساتھی بھی تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شخص بہت عبادت گزار اور نیک تھا، لیکن آج اسے کفن بھی میسر نہیں اور ہمارے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ اس کی تجہیز و تکفین کر سکے۔ جب میں نے یہ سنا تو اجرت دے کر ایک شخص کو کفن لینے کے لیے اور ایک کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا اور ہم اس کے لیے کچی اینٹیں تیار کرنے لگے، پھر میں نے پانی گرم کیا تاکہ اسے غسل دیں۔ ابھی ہم لوگ انہی کاموں میں مشغول تھے کہ یکایک وہ مردہ اٹھ بیٹھا، اینٹیں اس کے پیٹ سے گر گئی، پھر وہ بڑی بھیانک آواز میں چیخنے لگا، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ جب اس کے ساتھیوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، پھر اس سے پوچھا، تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا، میں کوفہ کا رہائشی تھا اور بدقسمتی سے مجھے ایسے برے لوگوں کی صحبت ملی جو حضرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ ان کی صحبت بد کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ مل کر شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتا اور ان سے نفرت کرتا تھا۔ سیدنا ابو الخصیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس کی یہ بات سن کر استغفار پڑھا اور کہا، اے بدبخت، پھر تو تجھے سخت سزا ملنی چاہیے اور تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے نیک اعمال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گستاخی کی وجہ سے مجھے مرنے کے بعد گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا اور وہاں مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا، وہاں کی آگ بہت بھڑک رہی تھی، پھر مجھ سے کہا گیا، عنقریب تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ تو اپنے بدعقیدہ ساتھیوں کو اپنے دردناک انجام کی خبر دے اور انہیں بتائے کہ جو کوئی اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتا ہے اس کا آخرت میں کیسا دردناک انجام ہوتا ہے۔ جب تو ان کو اپنے بارے میں بتا دے گا تو پھر دوبارہ تجھے تیرے اصلی ٹھکانے یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ خبر دینے کے لیے مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ میری اس حالت سے گستاخانے صحابہ عبرت حاصل کریں اور اپنی گستاخیوں سے باز آ جائیں، ورنہ جو کوئی ان حضرات کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام بھی میری طرح ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص دوبارہ مردہ حالت میں ہو گیا۔ میں نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی اس کی یہ عبرتناک باتیں سنی۔ اتنی ہی دیر میں مزدور کفن خرید لایا، میں نے وہ کفن لیا اور کہا، میں ایسے بد نصیب شخص کی ہرگز تجہیز و تکفین نہیں کروں گا جو شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گستاخ ہو، تم اپنے ساتھی کو سنبھالو، میں اس کے پاس ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس چلا آیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ اس کے بدعقیدہ ساتھیوں نے ہی اسے غسل و کفن دیا اور ان کے چند بندوں ہی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، ان کے علاوہ کسی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی۔ اس کے بدعقیدہ ساتھیوں کی بدبختی دیکھو کہ وہ پھر بھی لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے ہمارے ساتھی کی نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کی؟ حضرت سیدنا خلف بن تمیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو الحسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، کیا تم اس واقعے کے وقت وہاں موجود تھے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بدبخت کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس کی باتیں سنی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا خلف بن تمیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اب میں بھی اس بے ادب و گستاخ شخص کی اس بدترین حالت کی خبر لوگوں کو ضرور دوں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ رکھے اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی خوب خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔